الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و معقر علماء کرام، معزز سامعین نظام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور بڑے انعام اور احسان کی بات ہے. حاضرین گرامی قدر، آج کل دنیا کے اندر ہر انسان آنے والے کل کو لے کر فکر مند ہے. ہر انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بڑا ہو بچہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ہر انسان آنے والے کل کو لے کر فکر مند ہے. اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آنے والے کل میں کیا کرنا ہے، آنے والے کل میں مجھے کیا بننا ہے. ہر انسان کے کچھ نہ کچھ منصوبے ہیں، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ سوچ ہے، ہر انسان کے کچھ نہ کچھ عزائم ہیں، ارادے ہیں. اگر ایک پڑھنے والا طالب علم ہے، اگر وہ 8ویں پاس کر چکا ہے تو اس کی یہ فکر ہے اور وہ اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور کس طریقے سے تیاری کرنی ہوگی کہ میں 10ویں پاس کر لوں. اگر وہ 10ویں پاس کر چکا ہے تو 12ویں کے چکر میں ہے کہ 12ویں کیسے پاس کر لوں. اگر وہ ایک انسان کاشتکار ہے اور وہ اپنا زمین کے اندر بیج ڈال چکا ہے تو وہ اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ کس طریقے سے میری فصل اچھی ہو جائے، اس کی اگائی اچھی ہو جائے اور کیسے وہ زیادہ فصل والی بن جائے، کیسے زیادہ پھل والی بن جائے تو میں آنے والے دنوں میں اچھی طریقے سے اپنی فصل کو نکال لوں. اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اسی کے لیے وہ دوائی کر رہا ہے، اسی کے لیے وہ سینچائی کر رہا ہے، اسی کے لیے وہ رات دن ایک کر رہا ہے. تو ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنے آنے والے کل کو لے کر فکر مند ہے اور وہ اپنے آنے والے کل کی فکر کو لیے ہوئے اڑے ہوئے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ کیسے میرا آنے والا کل سدھر جائے، سنور جائے، بن جائے، میں ترقی کر جاؤں، مالدار بن جاؤں، میں ترقی یافتہ ہو جاؤں. ہونا بھی چاہیے آنے والے کل کی فکر. کیوں
اس لیے کہ یہ بات انسانوں کے لیے قرہ امتیاز ہے. اسی کے ذریعے سے انسان حیوانوں سے جدا ہو جاتا ہے. اسی کے ذریعے سے انسانوں اور حیوانوں کے اندر، انسانوں اور جانوروں کے اندر اسی بات کے ذریعے سے فرق محسوس کیا جاتا ہے کہ انسان کو آنے والے کل کی فکر ہے، انسان کو آنے والی شام کی فکر ہے، انسان کو آنے والی رات کی فکر ہے. لیکن ایک جانور ہے، ہم سب جانور پالتے ہیں، اگر آپ نے اس کو صبح کا کھانا دے دیا تو دوپہر میں کیا ملے گا اسے کوئی فکر نہیں ہے، شام کو کیا ملے گا اسے کوئی فکر نہیں ہے. آپ نے رات میں کھلا دیا، دن میں کیا ملے گا کوئی فکر نہیں ہے، دن میں کھلا دیا رات میں کیا ملے گا کوئی فکر نہیں ہے. انسانوں کے اندر فکر ہے کہ وہ صبح کھاتے ہیں شام کی سوچتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں صبح کی سوچتے ہیں، دن میں کھاتے ہیں رات کا سوچتے ہیں، رات میں کھاتے ہیں دن کا سوچتے ہیں. جانوروں میں کوئی فکر نہیں. آپ ان کو اگر پورا کا پورا ایک بار بھی ڈال دیں گے تو بچا کے نہیں رکھے گا کہ مجھے اس میں سے میرا مالک نے بھی اتنا دے دیا تو پھر بھی نہیں دے گا، شام کو نہیں دے گا. نہیں، آپ نے اس کو ایک مرتبہ میں جتنا دے دیا اس کو استعمال کر کے رہے گا اور کھا کر پیچھے چھوڑتا ہے. تو ہونا بھی چاہیے آنے والے کل کی فکر ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ دنیا کا ماحول ہے اور یہاں کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اگر ہم یہاں پر بوئیں گے تو کاٹیں گے، اگر ہم یہاں پر کمائیں گے تو کھائیں گے. تو ہونا بھی چاہیے کل کی فکر. لیکن سوال ہے کہ ہم سب آنے والے کل کو لے کر فکر مند ہیں. دنیا کے اعتبار سے ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ جس کی تیاری کا اور جس کی فکر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. جس تیاری کا اور جس فکر کا قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، جس تیاری کا ہمیں احادیث نے حکم دیا ہے. ہم نے اس کل کی کیا تیاری کر رکھی؟ کیا کچھ فکر ہے ہمارے جو دماغ میں، ہمارے ذہن کے اندر کچھ خاطر ہے، کچھ تیاری ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان سوچے. علماء موجود ہیں، قرآن مجید نے نفسن کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ نفسن کا لفظ ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے، یہ نفسن کا لفظ بڑوں پر بھی بولا جاتا ہے، یہ نفسن کا لفظ نوجوانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہی نفسن کا لفظ بچوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہی نفسن کا لفظ مردوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہی نفسن کا لفظ عورتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہی نفسن کا لفظ مالداروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہی نفسن کا لفظ غریبوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کوئی قرآن یوں کہہ رہا ہے مالدار بھی تیاری کریں، قرآن یوں کہہ رہا ہے غریب بھی تیاری کریں، قرآن یوں کہہ رہا ہے مرد بھی تیاری کریں، قرآن یوں کہہ رہا ہے عورتیں بھی تیاری کریں، قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ بوڑھے بھی تیاری کریں، قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ نوجوان بھی تیاری کریں. وہ قرآن یوں کہہ رہا ہے سب تیاری کرو، کائے کی تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کی تیاری کرو، آنے والے کل کی تیاری کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر غد سے مراد کل قیامت کا دن جو آنے والا ہے، قیامت کا دن مراد ہے. تو وہ قرآن ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ذرا سوچو اور غور و فکر کرو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، آنے والے کل کے لیے کیا اعمال ہیں تمہارے پاس، آنے والے کل کے لیے کیا فکریں ہیں تمہارے پاس، آنے والے کل کے لیے اور قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. کیا تمہارے پاس اعمال صالحہ موجود ہیں؟ کیا تمہاری تیاری ایسی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور فرشتہ سامنے آ کر کے کہتے چلیے تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، تو کیا ہم خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ہاں ہماری تیاری؟ جس کل کے لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا، جس قیامت کے دن کی تیاری کے لیے اور فکر مند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، جس
کل کی تیاری کے لیے رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اس کی کل کی تیاری ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو آنے والے کل کی فکر ہے۔ اگر کسی کے پاس 9 روپیے ہیں مثال کے طور پر تو وہ 99 کے چکر میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس 3 ہے تو وہ 13 بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ فور ویلر خریدنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے اور چھوٹے چھوٹے سرائے ہیں تو وہ ٹکٹر لانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس ایک منزلہ بلڈنگ ہے تو وہ ڈبل منزل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس کچا مکان ہے تو وہ اس کو پکا بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر انسان اگر غریب ہے تو وہ مالدار بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اگر وہ غریب ہے تو اس کی امیج کیسے بڑھ جائے، وہ کیسے ترقی پا جائے، کیسے اپنی امیج بنا لے، کیسے اپنی عزت بنا لے، لوگ کیسے اس کی عزت کرنے لگ جائیں اور کیسے اس کو سلام کرنے لگ جائیں، وہ اس بات کی فکر کے اندر لگا ہوا ہے۔ گویا کہ جس کل کی تیاری کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ہمارے پاس معاف کیجیے گا اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور جس تیاری کا اللہ نے نہ قرآن نے نہ حدیث نے نہ رسول اللہ نے اور نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کی ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی تیاری نہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کے چکر میں اور اس کی فکر کے اندر ہر شخص پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ ہمارے سامنے کئی واقعات، کئی مناظر ایسے ہیں کہ ہر مہینے 2 مہینے کے اندر خود ہماری بستی سے کوئی نہ کوئی جنازہ ہم اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ہر مہینے 2 مہینے کے اندر، اور یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی مہینے 2 مہینے کی، کبھی کبھی ایک ہی مہینے میں 2-4 جنازے ہو جاتے ہیں، اور علاقے کے اندر تو ہمیں روزانہ سننے کو ملتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے، اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی عبرت نہیں ملتی، کوئی سبق اور کوئی نصیحت ہم اس سے حاصل نہیں کرتے، ہم لے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ کاندھا دیتے ہوئے اور قبرستان پہنچ جاتے ہیں، کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ نماز نہیں پڑھتے، اور دل مٹھی مٹی ڈال کر کے ہم آ جاتے ہیں ہنستے کھیلتے ہوئے۔ کیا کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، اور کبھی ہمارا رواں کھڑا ہوا، اور کبھی ہمارے بدن کے اندر لذت طاری ہوا، کبھی ہمارے جسم کے اندر کبھی آئی نہیں آئی، اور نہیں کبھی ہم نے سوچا کہ جس طریقے سے آج میں اس جنازے کے اندر آیا ہوں، اور جس طریقے سے میں نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور جس طریقے سے میں آج اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہوں، اور جس طریقے سے آج میں اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے آج میں اس پر 3 مٹھی مٹی ڈال رہا ہوں، میری زندگی کے اندر بھی وہ دن آئے گا کہ مجھے بھی کندھوں پر اٹھایا جائے گا، میری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مجھے بھی قبر کے اندر اتارا جائے گا، مجھے بھی اسی طریقے سے 3 مٹھی مٹی میری قبر کے اوپر بھی ڈالی جائے گی، اور پھر مجھے بھی قبر کے اندر تنہا لیٹنا ہوگا، نہ کوئی میرے ساتھ ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی میرے رشتے دار ہوں گے، نہ کوئی احباب ہوں گے، نہ میری بیوی ہوگی، نہ میرے بچے ہوں گے، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی باپ ہوگا، میں یہاں پر تنہا لیٹا رہوں گا، اور نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا دل میں نہیں رہا، عذاب قبر کا خوف دل کے اندر نہیں رہا، میدان محشر کا ڈر دل کے اندر نہیں رہا، جنت تو سب کچھ چیز ہے نہیں، بس سنتے ہیں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ معاف کیجیے بزرگوں دوستوں، بہت سخت گھاٹی ہے، بڑا بھیانک منظر ہے، اس لیے اس کی تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ قبرستان جایا کرتے تھے، جب بھی قبرستان جایا کرتے تھے تو جتنی دیر کے اندر صحابہ کرام اور اس وقت کے جو مسلمان تھے، جب وہ قبر کی تیاری کے اندر لگتے تھے اور اس کے اندر وہ مردے کو اتارتے تھے تو اتنے میں وہ ایک طرف جا کر کے بڑی خطرناک طریقے سے اور بڑی زبردست طریقے سے روتے تھے، آگے اشکبار ہو جایا کرتی تھی، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے اے خلیفۃ المسلمین، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جب کبھی قبر میں جب کبھی جنت دوزخ کا تذکرہ کیا
جاتا ہے. جب آپ کے سامنے جنت دوزخ کی بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں, لیکن جب آپ قبرستان آتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں, آپ اتنا روتے ہیں, آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی ہے اور آپ کے کپڑے پسینے کے اندر شرابور ہو جایا کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے اور آگے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے لوگوں تمہیں نہیں معلوم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا اور اس گھاٹی کو پار کر گیا اور جس کا بیڑا یہاں پر پار ہو گیا تو باقی تمام کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی یہیں پر پھنس گیا اور اسی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا اور اسی کو پار نہیں کر پایا تو اس کے لیے آخرت کی منزل اور خطرناک ثابت ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے اہل و عیال اور اس کے اعزاء اور اقرباء اور مسلمان اس کو جب یہاں پر دفن کر دیتے ہیں اور دفن سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ ابھی وہاں سے چلنے ہی لگتے ہیں کہ اتنے میں اس کے بعد تو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ آنے کے بعد میں اس سے سوالات کرتے ہیں. اگر بندہ نیک ہوتا ہے, اگر بندہ فرمانبردار ہوتا ہے, اگر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمانبردار ہوتا ہے, قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے, نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے اور اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے والا ہوتا ہے تو وہ ان کے سچے جواب دے دیتا ہے, صحیح جواب دے دیتا ہے. تو پھر اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے اور پھیلا دیا جاتا ہے, گویا کہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے. لیکن اگر قبر کے اندر جس کو اتارا جا رہا ہے اگر وہ گنہگار ہوتا ہے, اگر وہ نافرمان ہوتا ہے, اگر وہ شرابی ہوتا ہے, اگر وہ کبابی ہوتا ہے, اگر وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے, اگر وہ بازاروں کو آباد کرنے والا ہوتا ہے, اگر وہ مسجدوں میں آنے والا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ قبر جو معاملہ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے, جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تو وہ کہہ دیتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم, ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم, ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے اور اتنا سکھایا جاتا ہے, قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے یوں اشارہ کر کے بتایا, یوں اشارہ کر کے بتایا کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں میں اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب کی پسلیوں میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور داخل ہو جاتی ہیں کہ پھر بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی وہ اس تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کئی قسموں کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ سب چیزیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں جن سے وہ دنیا کے اندر ڈرا کرتا تھا. بہرحال بزرگوں بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں, بہت کما رہے ہیں, دنیا کو ترقی یافتہ زمانہ ہے, آنے والے کل کی سب کو فکر ہے, لیکن اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کل کی واقعہ پر ہمیں تیاری کرنا چاہیے, جس قیامت کے دن کی تیاری کا قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, کئی طریقے سے قرآن میں سمجھایا تاکہ سمجھ جائیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن معاف کیجیے گا جب سنانے والا اپنے سناتا ہے تب تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گردن کو جھکاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً ہم بالکل عمل کے کوڑے ہیں, ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے, کچھ عمل نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے
ادھر کا سنا ادھر نکال دیا، کیا کہا تھا کچھ یاد نہیں رہا، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، یہ حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی سنا جائے عمل کی نیت سے سنا جائے، اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ آنے والے کل کی تیاری کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جو کچھ ہوا سو ہوا، اپنی زندگی کے اندر جتنے گناہ کر لیے بہت کر لیے، اب خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ کسی کو یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے۔ کوئی بہت دن تک یا بہت دیر تک ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد تو انسان خود یہ نہیں کر لیتا ہے کہ اب مجھے جانا ہے، اب میں زیادہ دن تک نہیں رہنے والا۔ تو اس لیے ہر شخص یہ تیاری کرے کہ مجھے اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے، میدان محشر کے اندر بھی کھڑا ہونا ہے، اس لیے سچی اور پکی توبہ کرو۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، کون بھلا مجا ہوا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، سب گنہگار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، جو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ توبہ کیسی؟ ہماری طرح کچی پکی توبہ نہیں کہ سب دکھلاوے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ۔ ایسی توبہ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایسی توبہ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سچی اور پکی توبہ کی جائے۔ کیسی توبہ کی جائے؟ جیسے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ کون ہے یہ فضیل بن عیاض؟ فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض ایک بڑا نام آتا ہے اولیاء اللہ کے اندر، بزرگوں کے اندر، خلفاء کے اندر بڑا ایک نام آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں میں سردار کہلاتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کی زندگی کو ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، لٹیروں کے سردار تھے۔ زندگی کے اندر بہت گناہ کیے تھے، بہت ستایا تھا لوگوں کو، بہت ظلم کیا تھا، بہت لوٹا تھا لوگوں کو، بہت لوٹا تھا لوگوں کے مال کو۔ یہ ایک مرتبہ اسی لوٹ گھسوٹ کے ارادے سے اور اسی چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ اپنی بستی کے اندر نکلے۔ بستی کے اندر جب نکلے ہیں، انہوں نے چوری کرنے کے ارادے سے اور لوٹ کے ارادے سے ایک چھت کے اوپر یہ چڑھے ہیں پوری کی پوری ٹیم کے ساتھ، اور اس ٹیم کو باقاعدہ مشورہ دیا گیا کہ تم ادھر سے جاؤ، تم ادھر سے جاؤ، کچھ کو ادھر بھیجا، کچھ کو ادھر بھیجا، اور یہ چھت کے اوپر سے گئے ہیں۔ جب یہ چھت کے اوپر چڑھے ہیں تو اس گھر کے اندر سے ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز آئی، ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز آئی جو یہ قرآن پڑھ رہا تھا اور 27 پارے کی اس آیت کو تلاوت کر رہا تھا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر، ایمان والوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، قبر کا ڈر پیدا ہو جائے، میدان محشر کا ڈر پیدا ہو جائے، آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے، اور وہ آخرت کی تیاری کرنے لگ جائے۔ یہ آیت کریمہ فضیل بن عیاض کے کانوں سے گزری ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بزرگوں دوستوں، وہ بندہ جو ایک نمبر کا لٹیرا تھا، جو ایک نمبر کا ڈاکو تھا، جو ڈاکوؤں کا سردار کہلاتا تھا، جب اس کے کان کے اندر یہ آیت کریمہ پڑی ہے، اس کے کان کے اندر جب اس آیت کریمہ کی آواز پہنچی ہے تو وہ بالکل اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے اور بدن کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، پورا بدن پسینے کے اندر سرابور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں بلا یا رب قد جاء الآن، بلا یا رب قد جاء الآن، بلا یا رب قد جاء الآن۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کیوں نہیں وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، قیامت کی اور آخرت کی وہ تیاری کرنے والے بن جائیں۔ یہ آیت کریمہ کا سننا تھا کہ وہ لرزہ کھا کر کے گر جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، ان کا دل روتا ہے، ان کی آنکھیں روتی ہیں، اور وہ سچی اور پکی توبہ کر لیتے ہیں، اور وہیں پر بیٹھ کر کے دھڑ مار کر کے رونے لگتے ہیں۔ جب ان کے جو ساتھی تھے
وہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بوس رو رہا ہے، آج سردار رو رہا ہے، آج بھائی رو رہا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں بوس کیا ہوا، بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں، اب فضیل بن عیاض توبہ کر چکا ہے، اب کسی سے لوٹا نہیں جائے گا، اب کسی کا مال چوری نہیں کیا جائے گا، اب سب گناہ بند کیے جائیں گے۔ اسی وقت وہ سچی اور پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ سچی اور پکی توبہ کرنے کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب سچی پکی توبہ قبول کی تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں حقوق اللہ کو توبہ کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کے اندر بڑا تلف ہوں، بڑا مال لوٹا ہے میرے لوگوں کا، بڑا ظلم کیا ہے لوگوں پر، بہت ستایا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ اب میں جب سچی پکی توبہ کر ہی چکا ہوں تو کیوں نہ میں سب لوگوں کا مال جن کا میں نے لٹایا ہے، جن کا میں نے چوری کیا ہے، جن سے ظلم چھینا ہے ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہ سوچنے کے بعد میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور جن جن کا مال انہیں یاد تھا ان تک ان کا مال پہنچاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو کچھ نے تو مال لے لیا کہ جب خوشی سے دے رہے ہیں تو لے لیا جائے، اور کسی نے یوں ڈر کے مارے معاف کر دیا کہ بھائی فضیل بن عیاض نام چھوٹا تھا اس وقت راتوں میں، ڈر کے مارے معاف کر دیا کہ صاحب معاف نہ، اور اس نے لیا بھی صحیح۔ ایک یہودی کا مال بھی انہوں نے چرایا تھا، یہودی کا مال، اس مال کو واپس کرنے کے لیے پہنچے۔ یہودی نے کہا اچھا تم نے توبہ کر لی ہے اور معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں میرے یہاں خدمت کرنی پڑے گی، میرے یہاں نوکر بننا پڑے گا، تمہیں میری ملازمت کرنا پڑے گی۔ انہوں نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے معافی چاہیے، ٹھیک ہے مجھے معافی چاہیے۔ بناتے حضرت فضیل بن عیاض جو سچی پکی توبہ کر چکے تھے انہوں نے وہ مال بھی واپس دیا اور اس یہودی کی یہاں پر خدمت بھی کی اس کے بدلے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فضیل بن عیاض کو جو کہ ڈاکو تھے اور ڈاکوؤں کے سردار مانے جاتے تھے، جب انہوں نے سچی اور پکی توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ولیوں کا سردار بنا دیا، تو کیا اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے، ضرور معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے دل سے پکے دل سے ایک بار میری بارگاہ کے اندر آؤ، ایک بار میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ، دل سے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو۔ دکھلاوی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، جب وقت نکل جائے گا پھر ہم توبہ کرنا چاہیں گے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگ گزرے، بڑے بڑے گزرے، بہت بڑے اللہ والے، لیکن بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، بالکل فقیرانہ زندگی، لباس بھی بالکل گندا، اور ویسے رہا کرتے تھے بالکل فقیروں کی طرح، غریبوں کی طرح۔ ایک مرتبہ وہ ایک بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بازار کے اندر ہارون رشید بڑا بادشاہ گزرا، اس کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی، سواری روکی بادشاہ جانتا تھا دکھنے میں بڑی فقیر لگتا ہے یہ، لیکن بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ بادشاہ نے سواری روکی اور سواری روک کر کے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کر رہا ہوں۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے روٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو راضی ناراض کرتے ہوئے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، یہ اللہ سے روٹے ہوئے ہیں، میں ان کے درمیان صلح کرا رہا ہوں، میں ان کے درمیان صلح کرا رہا ہوں، میں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، صلح کرا دی ان کے درمیان یا آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، ایک دوسرے سے یہ راضی ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ہارون رشید نے جب یہ پوچھا تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ وہ تیار ہے، یہ تیار نہیں، وہ تیار ہے صلح کرنے کے لیے، وہ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنی سواری آگے بڑھائی۔ کچھ دن کے بعد میں بادشاہ قبرستان سے گزر رہے تھے
وہی قبرستان کے اندر بہروز دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہی دھول کے اندر کھیل رہے ہیں، دھول کے اندر بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں، نشان بنا رہے ہیں، نقشے بنا رہے ہیں۔ بہروز دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پھر وہی جواب دیا، یہ اور اللہ، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ناراضگیاں ہو گئی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا رہا ہوں، ان کے درمیان جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ صلح کر پائے نہیں کر پائے، صلح کرا پائے نہیں کرا پائے، یہ دونوں جو روٹے ہوئے تھے راضی ہو پائے نہیں ہو پائے۔ بزرگوں کو رونا بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جو بہروز دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہارون رشید آج یہ تیار ہیں، وہ تیار نہیں ہے۔ آج یہ قبر میں سوئے ہوئے لوگ تیار ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ ہم سے اٹھا ہوا ہے ناراض ہے وہ راضی ہو جائے، لیکن آج کے لوگ تیار ہیں، وہ تیار نہیں ہیں۔ کل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تیار تھے، یہ تیار نہیں تھے، اللہ راضی کرنا چاہتے تھے، یہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اللہ ان کو بلانا چاہتے تھے، یہ نہیں آ رہے تھے، لیکن جب قبر کے اندر یہ پہنچ چکے ہیں، یہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ صلح کرنا نہیں چاہتے۔ اس سے بڑا واقعہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ بزرگوں دوستوں، بس یہی آخر میں کہوں گا کہ جو ہم سے گناہ ہو چکے بہت ہو چکے، بہت ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ آج ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، کل جب سانس کا دورہ ٹوٹے گا اس کے بعد میں سب سامنے آ جائے۔ تو اس لیے ابھی جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب آگے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر گناہ نہ ہو، زندگی کے اندر کوئی نماز ترک نہ ہو۔ اسی لیے فکر کریں، تیاری کریں، ارادے کریں کہ ابھی اجتماع آ رہا ہے ہمارے سامنے، وہاں سے جماعتیں نکلے گی، کوشش یہ کریں کہ میں خود نکل جاؤں، اگر کوئی عذر ہو تو گھر میں سے کم از کم کوئی ایک فرد نکل جائے، بھائی نکل جائے، بیٹا نکل جائے، کوئی نہ کوئی نکل جائے، تو ہماری بھی انشاءاللہ آخرت سمجھ جائے گی، اور ہمارے جو نکل رہا ہے گھر میں سے اس کی بھی آخرت سمجھ جائے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے آنے والے اجتماع کے لیے کوشش یہ ہو کہ میں خود نکل جاؤں، اور اگر خود نہ نکل سکے تو اپنے گھر میں سے کم از کم ایک فرد نکلے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھیں۔ وآخر دعوانا